السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ کراچی کے گجر نالے اور اورنگی ٹاؤن کی آواز اقوام متحدہ تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے لوگوں کو، شہریوں کو بغیر متبادل دیے بے گھر کرنے پر آواز اٹھائی ہے، آہو بکا کی ہے، چیخو پکار کی ہے۔ ہمارے ہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہاں تو سڑکوں کے رائٹس ہیں، بلڈنگوں کے رائٹس ہیں، بلڈرز کے رائٹس ہیں، مگر انسانی ہیومن رائٹس نہیں ہیں، انسانوں کے حقوق نہیں ہیں۔ تو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن نے کراچی میں ہونے والی جو کارروائیاں ہیں اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور احساس ہے جن کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، لوگوں کا، وہ احساس کرتے کرتے انہوں نے عورتوں کو بے ہوش کروانا شروع کر دیا ہے۔ صادق آباد میں احساس سینٹر پر خواتین بے ہوش ہو گئی ہیں کچھ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ علیل ہیں، اور آصف زرداری صاحب نے ان کو بھیجا ہے گلدستہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی کے دورے پر تھے۔ میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بھی گزارش کی تھی کہ مولانا صاحب، کیونکہ انہوں نے 29 جولائی کو کراچی میں جلسہ کرنا تھا، پی ڈی ایم کا جلسہ، جس کا فیصلہ ہوا تھا پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں، جو سربراہ اجلاس مائنس پیپلز پارٹی اور مائنس اے این پی ہوا تھا۔ اس سربراہ اجلاس میں 3 جلسوں کا فیصلہ ہوا تھا، ایک 4 جولائی کو سوات میں، دوسرا 29 جولائی کو کراچی میں، اور تیسرا 14 اگست کو اسلام آباد میں۔ تو مولانا صاحب ان کی تیاریوں کے سلسلے میں متحرک تھے۔ اس سے پہلے پشاور میں تھے، پشاور کے بعد کراچی گئے، اور اس سے پہلے مولانا صاحب کورونا میں مبتلا رہے روزوں کے دوران، تو وہاں تب بہت علیل ہو گئے تھے، ان کی صحت جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ صحت یاب ہوئے اور متحرک ہوئے، کیونکہ وہ ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ کراچی پہنچے ہوئے تھے، تو کراچی میں ان کو تیز بخار، ٹھنڈ لگنا، کپ کپی طاری ہونا، تو وہ شروع ہوا۔ تو 3 دنوں سے وہ کراچی کے کلفٹن کے ایک مقامی اسپتال میں، اور وہاں پر آج میری بات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی رفقا سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت آج کچھ بہتر ہے، قدرے بہتر ہے، مگر ابھی وہ متحرک نہیں ہو سکتے۔ ابھی ان کی جو سرگرمیاں تھیں، ان کا جو شیڈیول تھا کراچی کا، وہ سارا کا سارا معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کو اب مولانا صاحب کی صحت کے ساتھ آگے دوبارہ اس کو ری شیڈیول کیا جائے گا، اور جو سوات کا جلسہ ہے اس کے متعلق بھی اب مولانا صاحب کی صحت کے ساتھ ہے۔ وہ اگر وہ 1 دن میں صحت یاب ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر ان کو سرگرمیوں کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ عمر کا تقاضا بھی ہے، تو پھر سوات کا جلسہ بھی ممکن ہے ہو جائے، ورنہ پھر مولانا صاحب کی صحت اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر سوات کا جلسہ بھی ری شیڈیول کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ تھا، لیکن ظاہر ہے یہ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے قومی لیڈر ہیں، اور ان کی صحت کا ایشو تھا، اور پھر آصف زرداری صاحب نے ان کو آج گلدستہ بھی بھیجا ہے۔ سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ، سیاسی عداوتیں اپنی جگہ۔ وہ عثمان کاکڑ لالا جو ہیں، وہ ان کا انتقال ہوا، تو ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگوں سوال کر رہے ہیں کہ سب نے تعزیتیں کی، سب نے بیان جاری کیا، سب نے افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان کے ایک سینیٹر ہیں، وہ سینیٹر تھے وہ، اور سینیٹر کوئی مطلب انسان تو انسان ہوتا ہے ہر انسان، لیکن سینیٹر ظاہر ہے پاکستان میں 100 سینیٹر ہوتے ہیں، تو 100 سینیٹر میں سے ایک سینیٹر جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جائے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اور حکمران جماعت جو ہے وہ کوئی تعزیت تک نہ کرے، افسوس کا بیان تک جاری نہ کرے، تو یہ رواداری نہیں ہوتی۔ یہ اس کو کچھ پرستی کہہ دیں، ہٹ درمی کہہ دیں، مطلب پتہ نہیں، ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا، کسی بھی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب، جن کو بلاول بھٹو زرداری صاحب آج تک تانا دیتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں تھا، دنیا کا کوئی ایسا بڑا ادارہ بشمول اقوام متحدہ نہیں تھا جہاں سے بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت پر لوگ تعزیت کرنے نہ آئے ہوں، لوگوں نے فون نہ کیا ہو، یعنی سربراہان مملکت نے، سربراہان حکومت نے، سربراہ اقوام متحدہ، پھر سفیر، اور پھر وزیر خارجہ جو اپروچ میں تھے، جو آ سکتے تھے وہ آئے، اور جنہوں نے فون کرنا تھا انہوں نے فون پر تعزیت کی۔ لیکن ایک شخص دنیا میں تھے جنہوں نے بے نظیر بھٹو جیسی عظیم شخصیت کے لیے تعزیت نہیں کی، کیونکہ وہ مخالفت تھی، کیونکہ وہ عمران خان صاحب ان کے مخالف تھے۔ تو عمران خان صاحب نے نہ فون کیا، نہ لاڑکانہ جا کر، نو دیرو گڑی خدا بخش جا کر انہوں نے تعزیت کی۔ حالانکہ بڑے بڑے اداروں کے سربراہان بھی وہاں گئے، پھول رکھے اور وہاں پر سلوٹ کیا، اور پھر واپس آئے۔ تقاضا یہی ہوتا ہے، انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے، اور
رواداری ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کا تقاضا ہے، معاشرتی تقاضوں کے مطابق یہ سارا کچھ ہوتا ہے، غمی خوشی سانجھی ہوتی ہے۔ تو لیکن عمران خان صاحب انہوں نے لالا عثمان کاکڑ کو کے خاندان کے ساتھ ابھی تک تعزیت نہیں کی۔ تعزیت وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو بلاتے ہیں۔ نعیم الحق صاحب ان کے جو قریبی دوست تھے، ساری زندگی جن کے ساتھ گزاری تھی، ان کو تعزیت کرنے ان کو تدفین میں نہیں گئے، بلکہ وہ بیمار ہوئے تو ان کو سرکاری گھر سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ وفات پا گئے تو ہر عمران خان صاحب کے ہر زندگی کے ہر لمحے میں وہ شامل رہتے تھے، لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو عمران خان صاحب نے ان کو اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا، اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو قریبی دوست تو ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو ہمارے ہاں سیاست میں ایسا سیاست ہو یا معاشرت ہو ایسا نہیں ہوتا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ زندگی تندرستی دے، آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کی سیاسی آج کل بہت زیادہ عروج پر ہے مخالفت، لیکن جب ان کی علالت کا سنا زرداری صاحب نے تو انہوں نے، وہ لاہور میں ہیں، اور انہوں نے پھول بھجوائے، اپنا خاص نمائندہ بھیجا ان کی طرف، خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہو۔ ظاہر ہے کراچی مطلب آصف زرداری صاحب وہاں میزبان ہیں، مولانا صاحب مخالف ہوں یا اتحادی ہوں، لیکن جب وہاں جائیں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور ویسے بھی کراچی، کلفٹن، بلاول ہاؤس اور وہ جس ہسپتال میں آس پاس وہ قریب پاس ہی ہیں، تو ظاہر ہے ایک وزاداری کا تقاضا ہوتا ہے، تعلق داری کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی مخالفت اپنی جگہ، لیکن تکلیف میں ہے کوئی تو اس سے پوچھا جائے، ان کی مزاج پرسی کی جائے، بیمار پرسی کی جائے۔ تو وہ آصف زرداری صاحب نے کی۔ وہ مجھے یاد آ گیا کہ عمران خان صاحب کا جو طریقہ کہ وہ کسی کو پوچھتے نہیں، اور یہاں پر سیاسی مخالفت کے باوجود ان دنوں پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو مخالفت ہے وہ حکومت اور پیپلز پارٹی کی مخالفت سے زیادہ ہے، دونوں طرف سے، لیکن رواداری کا تقاضا یہی ہے کہ مزاج پرسی کی جائے، بیمار پرسی کی جائے، آفر کیا جائے، اپنی پوچھا جائے کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، آپ کے کس کام آ سکتے ہیں، یہ تقاضا ہوتا ہے۔ تو ایک تو بہرحال اب آتا ہوں جو دوسرے مدعے تھے۔ صادق آباد میں خبر چھپی ہے، خبر آئی ہے، میڈیا سارا دن چلاتا رہا ہے کہ صادق آباد میں احساس سینٹر میں خواتین کے اتھم امپریشنز، انگوٹھوں کے نشانات لینے تھے، تو وہاں پر گرمی ہے، بلا کی گرمی چل رہی ہے، 40-45 ڈگری جا رہا ہے آج کل، وہاں پر خواتین کا رش لگایا جاتا ہے جب پیسے دینے ہوں، تقسیم کرنے ہوں پیسے، کیونکہ بتا کے تقسیم کرنے ہیں، ہر بار لوگوں کو یہ یاد کرانا ہے کہ یہ پیسے عمران خان صاحب کے ہیں، تو اس لیے ہر بار لائنیں لگوائی جاتی ہیں، جو بیچارے حاجت مند، جو ضرورت مند، جن خواتین کا یہ احساس ہو رہا ہے بیسیکلی، تو وہ جو احساس ہو رہا تھا احساس سینٹر پر، تو وہاں پر گرمی میں خواتین، ظاہر ہے گرمی بزرگ ہوتی ہیں، خواتین کمزور ہوتی ہیں، نڈھال ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، وہ وہاں پر گئی ہیں، اور وہاں پر جو ہے گرمی اور حبس اور اس کی وجہ سے اور بدنظمی ہوئی، ظاہر ہے پھر تو وہاں پر ہو گئی کچھ خواتین بے ہوش۔ تو جب وہ میں نے خبر پڑھی تو مجھے مطلب وہ یاد آنے لگے وہ مناظر، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم، جب آپ وزیر اعظم بنتے ہو تو سوچو کہ آپ کو کتنا بلند ہونا چاہیے، آپ کا ظرف کہاں تک جانا چاہیے جب آپ وزیر اعظم بنتے ہو۔ یعنی پاکستان میں آپ 22 کروڑ ملک میں آپ ایک شخص ہو جو اس ملک کی حکمرانی کرتے ہو، اس ملک پر چاہے آپ آئے ہو، چاہے آپ کو مسلط کیا گیا، اپوزیشن کہتی ہے آپ کو سلیکٹ کیا گیا، جو بھی ہے آپ ہو، آج وزیر اعظم ہو آپ۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ جب میں نے یہ خبر دیکھی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا میں نے وہ پچھلا ایک انٹریکشن ایک خاتون کے ساتھ اسی طرح کے ایک احساس سینٹر میں، احساس پروگرام میں، ایک تقریب میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، میڈیا نے چلائی ہیں، اور سب نے عمران خان صاحب کا مذاق اڑایا ہے، اور اڑانا بھی چاہیے، وزیر اعظم ہو نا، میں کہتا ہوں وزیر اعظم کا ظرف تو بہت اوپر ہوتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب ان خاتون ان کے پاس آتی ہیں، ان کو کہتی ہیں جی مجھے بے نظیر کے جو پیسے بھیجے جاتے تھے وہ وزیر اعظم صاحب میرے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا نہیں جی وہ بے نظیر والے پیسے جو ہے نا وہ نہیں، اب میرے پیسے آتے ہیں، میں دیتا ہوں اب۔ تو خاتون کہتی نہیں مجھے تو وہ بے نظیر والے پیسے آتے تھے، وہ میرے بند ہو گئے، وہ مجھے دلوا دیں۔ وہ کہتے نہیں وہ پیسے اب نہیں آئیں گے، وہ نہیں آتے، بے نظیر کے نہیں تھے، وہ میرے تھے، میں دیتا تھا، اب میرے پیسے آئیں گے، اب آپ کو دوبارہ ہم اس میں شامل کریں گے یا جو بھی، کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو نکال دیا تھا۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں، کورونا کی پہلی لہر، وہاں پر وہ جو سندھ کے گورنر ہیں عمران اسماعیل صاحب، علی زیدی،
یہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر احساس سینٹرز پر پیسے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں جا کر پوچھتے ہیں خواتین سے اماں جی بتاؤ آپ کو کون پیسے دے رہے ہیں، تو کہتی ہیں جی بے نظیر بھیج رہی ہے، بے نظیر کے پیسے. وہ سادہ خواتین، کوئی لیاری کی بلوچ خاتون ہے، کوئی بدین کی خاتون ہے، تو وہ کہتے ہیں جی بے نظیر بھیج رہی ہے. تو کہتے ہیں نہیں یہ بے نظیر والے پیسے نہیں ہیں، یہ عمران خان بھیج رہے ہیں. تو ایک دو خواتین نے تو علی زیدی صاحب کو کے ساتھ ستھری کر دی تھی، ان کو سنا دی تھی. تو یہ وہ شوق ہے کہ ہر بار ہم بتائیں. حالانکہ جو پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، جس کو بعد میں مسلم لیگ نون نے بھی کنٹینیو کیا تھا، اس کو انہوں نے نام چینج کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو پاکستان انکم سپورٹ پروگرام رکھنے کے لیے انہوں نے کیا تھا، لیکن بہرحال بعد میں پیپلز پارٹی کے احتجاج پر یا وہ جو بھی قانون سازی کی ضرورت تھی وہ نہیں ہو سکی، تو وہ نہیں ہوا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، لائنیں نہیں لگوائی کہ ایک ایک کو بتائیں کہ یہ پیسے آپ اگر 2000-3000 دے رہے تو عورت کو، اس خاتون کو، اس ضرورت مند کو یہ بتائیں کہ پیسے کس کے ہیں. ان سے پہلے پوچھیں پیسے کس کے ہیں، وہ کہے بے نظیر کے، تو آپ کہیں نہیں یہ پیسے عمران خان صاحب کے. تو بتانے کے لیے انہوں نے یہ والا طریقہ شروع کیا. حالانکہ کارڈ جو BISP کا کارڈ ہے، ATM کارڈ ہے، وہ لوگ کہیں بھی ان کے پیسے آتے ہیں ٹائم پہ، وہ جا کے ATM مار لیتے ہیں، ATM پر پیسے نکال لیں. یا پھر اور اس کو آسان کیا گیا تھا کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، شہروں میں ATM نہیں تھا، تو پھر اس کو اور آسان کیا گیا تھا. اور وہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ وہ جو ایزی پیسہ والے شاپس ہیں تو ان پر 10 یا 15 روپے یا 20 روپے ان کی فیس تھی، تو ان کے پاس جائیں، اپنا کارڈ دکھائیں اور اپنے پیسے وصول کر لیں ہر مہینے. تو وہ باقی وہ جانے اور سرکار جانے، ان کے پاس کوئی سسٹم تھا تو وہ کر لیتے تھے. یا وہاں پہ لیکن یہ پوچھتا کوئی نہیں تھا نا، یہ بتاتا کوئی نہیں تھا کہ یہ پیسے کس کے ہیں. تو یہ بتانے کے لیے لائنیں لگوا رہے ہیں اور خواتین بے ہوش ہوتی ہیں. ہونے دیں. وزیر اعظم صاحب کو منہ پہ کہتی ہیں کہ جی یہ پیسے آپ کے نہیں ہیں، بے نظیر کے ہیں. تو یہ وزیر اعظم صاحب کو اچھا نہیں لگتا، لہٰذا لائنوں میں لگا کر ان کو پیسے دو اور ایک ایک کو بتاؤ کہ پیسے عمران خان صاحب کے. تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب جہاں پہنچے ہوئے ہیں، جس عہدے پر ہیں، اس عہدے کے مطابق ان کو ایکٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے. افسوس کی بات ہے. اب آخر میں معاملہ ہے کراچی کا معاملہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، بہت عرصے سے گرم ہے. اور ویسے بھی ظاہر ہے کراچی جتنا بڑا شہر ہے اتنے اس کے مسائل ہیں. پاکستان، دنیا بھر سے لوگ آ کر بستے ہیں. افغانیوں کا سب سے، پشتونوں کا سب سے بڑا شہر پختون، چاہے وہ پاکستان کے ہو چاہے وہ افغانستان کے، ان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. پنجابی وہاں پر بستے ہیں، وہاں پر سندھی بہت زیادہ بستے ہیں، وہاں پر اردو اسپیکنگ جو ہے وہ بستے ہیں. وہاں مطلب جتنے بھی پاکستان میں اور اڑوس پڑوس کے ممالک سے لوگ آتے ہیں وہاں بستے ہیں. تو وہ جتنا بڑا شہر ہے اتنے مسائل ہیں اور وسائل کم ہیں. تو بہرحال وہاں پر اب کراچی میں ان دنوں تجاوزات ہٹانے کا کام چل رہا ہے. شہر کے باہر بحریہ ٹاؤن آباد ہے، بس رہا ہے، بڑھ رہا ہے آگے، لیکن تجاوزات جو ہے وہ شہر میں. ہاں نالوں کا ایشو ہے، گجر نالہ ہو، محمود آباد نالہ ہو، منظور آباد نالہ ہو، جتنے بھی نالے ہیں وہ نالے وہ ظاہر ہے وہ تنگ کر دیے گئے ہیں تو شہر ڈوبتا بھی ہے. تو اس کو ٹھیک کرنا بالکل ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے لوگوں کو مہلت دینی چاہیے، لوگوں کو متبادل جگہ دینی چاہیے، لوگوں کو آباد کرنا چاہیے. 1 لاکھ لوگ، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے مطابق 1 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، جس پہ اقوام متحدہ چیخا ہے. ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان خود دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو. بالکل شہر کو سیدھا ہونا چاہیے. آپ چاہتے ہیں، آپ کا شوق ہے شہر کو 60 کی دہائی میں لے جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ شہر کو اس ماڈل پہ لے جائیں تو آبادی اتنی ہی ہوگی شہر کی تو ہوگا، ورنہ شہر تو بڑھا ہوا ہے. ہاں شہر کو ابھی ستھرا کرنا ہے، شہر کو ابھی جو ہے وہ شہریوں کے رہنے کے قابل کرنا ہے، تو شہریوں کو سہولت بھی دینی ہوگی. آنن فانن راتوں رات گھر گرا دو، یہ کر دو وہ کر دو، بلڈنگ گرا دو، یہ کر دو وہ کر دو، تو وہ پھر ظاہر ہے اس سے تو پرابلم ہوتے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں سپریم کورٹ جب مقدمے کی سماعت کر رہا تھا سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ کے باہر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. پھر وہی لوگ بلاول ہاؤس کے باہر جا کر انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور وہاں پر تجاوزات ہیں، وہ ٹھیک ہے تجاوزات ہٹانی چاہیے. لیکن اگر کسی سروس لین کا حق ہے، وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات میں دوبارہ کرتا ہوں کہ ایک سروس لین کا حق ہے اگر سڑک پر، تو ٹھیک ہے غریب کا بھی تو حق دے دینا. کوئی غریب کو رہنے کا حق تو ریاست نے دینا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں دینا. ایک طرف آپ مسلسل، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، وفاقی حکومت کی، کہ ایک طرف آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے غریبوں کو سستے گھر دینے ہیں، تو جن کے گھر بسے ہوئے ہیں ان کو ذرا ستھرا کر کے رہنے کی اجازت تو دیجیے حضور. یہ مطلب بہرحال
سپریم کورٹ کا معاملہ اس وجہ سے میں زیادہ کہیں توہین عدالت ہی نہ ہو جائے، میں زیادہ بات اس پر نہیں کر رہا، لیکن یہاں کوئی نہیں سن رہا تھا تو چلیں ہمارے استاد ہیں وجاہت مسعود صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اقوام متحدہ سے پاکستانیوں کو کوئی ٹھنڈی ہوا تو آئی، کسی نے تو ان لوگوں کی سنی جو نہ جانے ملک کے کس کس کونے سے آ کر اس شہر میں جاتے ہیں، بستے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی ملے گی، کوئی بیچارہ پہاڑوں سے اترتا ہے KPK سے، کوئی فاٹا سے، سابقہ فاٹا سے آتا ہے، کوئی بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے آتا ہے، کوئی سندھ کے صحراؤں سے جاتا ہے اپنے کیپٹل میں، اپنے دارالحکومت میں، کہ وہاں ہمیں بچوں کی 2 وقت کی روٹی ملے گی، اور وہ پھر ان کو گھر لیز کر کے بھی دی جاتی ہے زمین، پتہ نہیں کس طرح رشوتیں دی ہیں انہوں نے، کیا کیا، گھر بنائے، پتہ نہیں کتنے سالوں میں گھر بنائے، اور ایک حکم کے ذریعے وہ سارے کے سارے اجڑ گئے، ایک رات میں سارے کے سارے لوگ زمین پر آ گئے۔ یہاں کوئی نہیں سن رہا، ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی وہاں پر، وہ کہتے ہیں ہم بے بس ہیں، ہمیں تو زمین الاٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو جب زمین الاٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے تو اب ظاہر ہے پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پانی بھی اپنا خرید کر پئیں، جو مطلب پتہ نہیں کس حالت میں وہ رہتے ہیں، تو ان کی یہاں کوئی نہیں سن رہا تھا، اقوام متحدہ نے سنا ہے۔ شکریہ اقوام متحدہ ان غریب لوگوں کی آواز بننے کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گی۔ ٹھیک ہے، نالا صاف کروائیے، نالے سے تجاوزات ہٹائیے، بالکل ہٹائیے، کیونکہ شہر کے بارشوں میں شہر پھر جہنم بن جاتا ہے، رہنے کے قابل نہیں بنتا، تو لیکن پہلے ذرا ان لوگوں کے سر کا سایہ تو کوئی پیدا کیجئے، کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی جھونپڑی، وہ تو ان کو الاٹ کیجئے، آپ اپنے حکم سے کیجئے جس طرح آپ نے گھر گرانے کا حکم دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔